أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ دوست ہے ایمان والوں کی جو نکالتا ہے ظلمت سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافر لوگ یہ دوست ہیں شیطان کے، اور شیطان ان لوگوں کو روشنی سے نکال کر ظلمت کی طرف داخل کرتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا دیکھا نہیں اس شخص کے بارے میں جو جھگڑا کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے سلسلے میں. ان آتاہ اللہ الملک، جبکہ اللہ نے اس کو بادشاہت، حکومت و سلطنت اپنی طرف سے عطا کیا تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. قال انا احیی و امیت، اس شخص نے بھی کہا کہ میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے. فأتی بہا من المغرب، تو مغرب سے سورج کو لے آ. فبہت الکف، ٹوٹ گئی اس کی کمر. حیران و ہکا بکا رہ گیا کفر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم گنہگار قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی حضرات کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. گزشتہ مجلس میں آیت الکرسی کی تفسیر اور اس سے متعلق ضروری باتوں پر روشنی ڈالا تھا، اور ساتھ ساتھ ایک آیت کریمہ
جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی اور اس کی خوبیوں میں سے ایک بات بتلایا کہ اسلام میں، دین اسلام میں زور و زبردستی نہیں ہے، یہ خوشی کا دین ہے، خوشی کا مذہب ہے، خوشی کا اسلام ہے۔ اپنی طبیعت سے اس کو قبول کرو، خوشی سے قبول کرو، کسی کے زور و زبردستی اور دباؤ میں نہیں قبول کرو، بلکہ تم اپنی چاہت اور اپنی مرضی، اپنی خواہش، خوشی سے قبول کرنا۔ اسی لیے کسی بھی شخص، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے صحابہ کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے بعد کتنے بڑے بڑے علماء، ائمہ، مفسرین، محدثین، ولی کامل یا بادشاہ ملک کا کوئی بھی ہو، کسی کو یہ گنجائش اسلام میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دے۔ یہ اسلام کی ایک بہت بہترین خوبی ہے۔ لہذا ان لوگوں کے لیے جواب ہے یہ آیت کریمہ جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ اسلام زور و زبردستی کا مذہب، تلوار کے بلبوتے، تلوار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، ان کے لیے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ ایک بہت ہی شاندار جواب ہے، جس میں اللہ نے صاف فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کہیں بھی کسی طرح سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ کی دعوت اور آپ کی توحید کا پیغام جو لوگوں تک آپ نے پہنچایا، کہیں بھی زور و زبردستی کا ایک بھی کوئی معاملہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ اتنا صاف، اتنی صاف ستھری دعوت اور زندگی آپ کی گزری ہے، کبھی بھی نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو آپ اپنے نبوت کے مقام سے بھی نیچے آ کر کسی کو دعوت دیتے تھے، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو آپ اس سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اللہ اس کے حوالے کر کے چھوڑ۔ اگر زور و زبردستی کا معاملہ ہوتا تو اپنے پورے گھرانے والے کو اسلام قبول کروا لیے ہوتے، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور تاریخ اور سیرت میں کوئی ایسا ایک واقعہ مذکور نہیں ہے کہ آپ کسی کو قید میں ڈال کر کے کلمہ پڑھایا ہو، یا تلوار دکھا کر کے آپ نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ہو، یا آپ کھمبے میں رسیوں سے جکڑ اور باندھ کر کے کلمہ پڑھایا ہو، یا اور کوئی بھوک کی شدت میں ڈال کر کے اس سے کلمہ پڑھایا ہو، کہیں نہیں۔ جبکہ اس کے مقابل میں مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو خوب ظلم کیا، اور ان کو خوب کفر پر رکھنے کے لیے اور کفر پر قائم رکھنے کے لیے کبھی وہ آپ کے انگاروں پر لوگوں کو ڈالا، کبھی سولی یعنی پھانسی کے تختے پر بھی لوگوں کو چڑھا دیا، اور کبھی مکہ کے چوراہے پر کھمبوں میں باندھ کر کے پٹائی کرتے تھے اور کہتے تھے محمد کا کلمہ چھوڑ دو۔ تو یہ میرے بھائیو بزرگوں، اسلام کے مد مقابل میں کفر کی حرکتیں تھیں کہ وہ لوگ تو زور و زبردستی کیا کرتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے والے خوشی بخوشی قبول کرتے تھے۔ اگر زور و زبردستی کا معاملہ ہوتا تو حضرت بلال حبشی اتنی سختی نہیں سہتے، اتنا ظلم نہیں برداشت کرتے اس کلمے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، خوشی کا مذہب ہے، دل کا مذہب ہے، لہذا اللہ نے ہم کو اور آپ کو توفیق دیا ہے، اس پر قائم رہیے، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی چکروں میں اسلام کی عظمت کو اپنے دلوں سے مت نکالیے، ورنہ کل موت کے بعد خسارہ ہی خسارہ ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا، اس کے سوا اور کچھ بھی ہاتھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لہذا اسلام کی تاریخ اور اس کی حیثیت سمجھنے کے لیے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جوان حضرات، نوجوان پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ہی سخت سے سخت کتابیں، مرحلے، سبجیکٹ اور بہت سارے عنوان کالجوں میں حل کر لیتے ہیں، خون کی گہرائی اور باریکی اور انسان کے خد و خال کا خوب گہرائی سے لوگ مطالعہ کرتے ہیں،
ٹیوشن پڑھتے ہیں، کوچنگ سینٹر جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ ارے میرے جوانوں، بزرگوں، تو مسلمان کا بچہ ہے، کبھی کبھی اسلام کی خوبیوں میں ہفتوں میں 1 گھنٹہ وقت دو اور مطالعہ کرو کہ جس مذہب پر ہم ہیں وہ مذہب کیسا ہے، اس مذہب کی خوبی کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے بڑی بڑی ڈگریاں اور سند رکھنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی خوبی کیا ہے۔ جس مذہب کو ہم مان رہے ہیں، میرے ماں باپ جس مذہب کو مان رہے ہیں اور جس مذہب پر ہم ہیں، اس مذہب کی خوبی کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے۔ اگر گلی میں نکل کر کے کوئی غیر مسلم آ کر کے پوچھ لے کہ تم جس مذہب پر ہو اس کی چند خوبیاں مجھے گنا دو، تو آج کا مسلمان، وہ نوجوان جو بڑی بڑی ڈگری کالجوں میں اپنے وقت اور ذہن اور جوانی اور طاقت کو کھپاتے ہیں، ان کو 5 7 6 خوبیاں اسلام کی معلوم نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے مد مقابل میں اس کو موبائل کا سسٹم پوچھ لیجئے تو ان گنت بتا دیں گے۔ ان کو بازار کی تمام چیزوں کی حقیقت پوچھیے، قیمت کیا ہے، کیسی کیا ہے، تو اس کو بتانے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے۔ ان کو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں کوئی معلومات پوچھ لیجئے، وہ فر بتائیں گے، اور اس پر باپ بھی ناز کرتا ہے، ماں بھی ناز کرتی ہے، خاندان والے بھی فخر سے کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر کچھ امتحان میں کچھ آگے پیچھے اگر وہ نمبر زیادہ لے لیا تو لڈو اور مٹھائی بانٹنے میں کوئی پیچھے نہیں رہتا ہے۔ لیکن کبھی غور کر لو، پوچھ لو انہی بچوں سے تمہیں اسلام کے بارے میں کتنا معلوم ہے اور کیا تم مطالعہ کرتے ہو۔ اس لیے میرے جوانوں، میرے بچوں، ہمیشہ تم اسلام کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ لگاؤ، اس قرآن کے لیے 1 گھنٹہ لگاؤ، ہفتے میں 1 مرتبہ لگاؤ، پڑھو، ایک خوبی پڑھو اور اس پر غور کرو، تاکہ باطل کے سامنے ڈٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں وہ مذہب سچا ہے اور بڑی خوبی والا مذہب ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام ضرور لوگ کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسلام کی خوبی اور دین کی خوبی کو ذکر فرمایا۔ آگے کی جو آیت میں، اسلام ایک مذہب ہے، خوشی کا ہے۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک شر ہے اور ایک خیر ہے۔ ایک طرف رحمان کی طاقت چلتی ہے اور ایک طرف شیطان کی طاقت چلتی ہے، دونوں طاقتیں چل رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شیطان کی طاقت غالب آ جا رہی ہے، اس کی چمک دمک میں کبھی کبھی انسان فریفتہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی اچھی باتوں اور اچھے ملاوٹوں میں انسان بہک جاتا ہے اور حق لگتا ہے، رحمان کا راستہ لگتا ہے پھیکا پھیکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کا یہاں ذکر کیا کہ میں نے اس دنیا میں 2 راستے رکھے، ایک اپنا راستہ بھی دیا ہوں تم کو اور ساتھ ساتھ طاغوت یعنی شیطان کا بھی راستہ ہے۔ دونوں چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے۔ ایک طرف اگر سچائی ہے تو دوسری طرف جھوٹ بھی ہے، ایک طرف اگر بدکاری زناکاری ہے تو ایک طرف حلال کاری بھی ہے، ایک طرف رات میں ناچ گانے اور خوشیاں منانے کے 1000 کھیل کھلاڑی کی تماشے ہیں، تو ایک طرف اللہ والوں کے سجدہ اور آنکھ سے آنسو بہانے کا بھی موقع ہے۔ ایک طرف اگر لوگ جھوٹ بولنے میں اپنے فخر سمجھتے ہیں تو ایک طرف سچ پر ایمان رکھنے والے بھی فخر سمجھتے ہیں۔ ایک طرف اگر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے تو بوریوں پر چٹائیوں پر بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث سمجھنے والوں کی بھی ایک بڑی طاقت ہے اور بڑی تعداد ہے۔ دونوں راستے چل رہے ہیں، ایک طرف حلال کمانے والوں کا بھی ہے تو ایک طرف حرام کمانے والوں کا بھی ہے۔ لہذا رحمان کا بھی راستہ، شیطان کا بھی راستہ چل رہا ہے، لیکن دونوں کا انجام کیا ہے اللہ یہاں بتا رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تم دوست تلاش کرتے ہو، اللہ کو سے دوستی کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کس سے دوستی کرتا ہے؟ کون لوگ اللہ کے دوست بنتے ہیں؟ کیا سب لوگ دوست بن جائیں گے؟ ہم اگر دنیا میں کسی سے دوستی کرنا چاہتے تو بہت پرکھتے ہیں، بہت جانچ کرتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، اس کو بہت سارے اس کے آزمائش اور امتحانات اپنے طور پر لیتے ہیں، تب کہیں جا کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو کیا اللہ بھی سب کو دوست بنا لے گا؟ کیا اللہ بھی سب کا دوست ہو جائے گا؟
اللہ فرما رہا اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، مددگار ہے، حامی ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ لہذا پتہ یہ چلا کافر کو اللہ دوست نہیں بناتا ہے، پھر وہ کھاتے پیتے کیوں؟ اللہ رحمان ہے، کیا ہے؟ رحمان ہے، اپنے رحمان ہونے کے ناطے، بندہ ہونے کے ناطے اس کو کھلا رہا پلا رہا۔ جیسے ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں اور 2 نافرمان ہو جائے، پھر بھی وہ نافرمان بیٹا لکھتا ہے کہ میرا باپ یہی ہے، یہی نام اس کا ہے، اور یہ والد بھی کہتا ہے کہ ماں نافرمان ہے لیکن ہے تو میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح اللہ نے دونوں تعداد، دونوں شکلیں رکھی ہیں، ایک وہ دوست کا اور ایک وہ دشمن کا۔ لہذا اللہ نے فرمایا میرا دوست وہ ہے، میری دوستی اس سے ہے، میں اسی کو اپنا دوست بناتا ہوں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، فرشتوں پر، کتاب پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہے، یہ دوست ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، اللہ بھی ایک پوائنٹ رکھ دیا، یہ اگر ہے تو وہ میرا دوست ہے، یہ نہیں ہے تو میرا دوست نہیں ہے۔ اسی لیے جب دنیا میں ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، تو اللہ بھی جانچتا ہے، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، ٹھوک بجا کر کے اس کو بازاروں میں چنتا ہے، پھر لا کر کے اپنے محبتوں سے اس کو نوازتا ہے۔ لہذا کسی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی تو اللہ سے دوستی نہیں توڑا؟ کہا کہ اس لیے نہیں توڑا کہ اللہ مجھے پرکھ رہا تھا۔ جس طرح سے کوئی مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے اس کو اپنے انگلیوں سے مار کر کے دیکھتا ہے کہ کہیں اس میں شغاف تو نہیں ہے، اس میں کہیں پھٹن تو نہیں ہے، تو اللہ مجھے بھی ذرا ٹھکائی دے دے کر کے دیکھ رہا تھا بلال میرا ہے یا اور کسی کا ہے، اس لیے مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، تو ایسے نہیں کہ دوستی اللہ سب سے کر لے، اور جس طرح سے ہم لوگ اس دنیا میں دوستی کسی کو کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر کے، لیکن اب یہ معیار نہیں ہے، اب دوستی غلط راستے پہ چل گئے ہیں، اب دوستی غلط راہ پر لوگ لے کر کے چل گئے ہیں۔ وہ لڑکے اور لڑکیاں جو کالجوں میں دوستیاں کرتے پھرتے رہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے۔ چند دنوں کی، چند مہینوں کی دوستی میں وہ برسوں کی ماں باپ کی خدمتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ یہ غلط قسم کے لوگ ہیں، یہ غلط دوستی ہے۔ چند دنوں میں اگر کوئی ہوٹل میں کھانا کھلا دیا، کوئی اچھا آئس کریم کھلا دیا، کہیں ذرا سیر و تفریح کے لیے اس کے دوست لے گئے اور گھوم پھر لیا، ایک لڑکی کہتی ہے کہ میری جان کا سب سے قیمتی چیز یہی ہے، ہم اس کے بغیر نہیں، وہ میرے بغیر نہیں۔ ایک لڑکا کہتا ہے ہم اس کے بغیر نہیں، ہم اس کے بغیر نہیں، لیکن وہ اپنی پچھلی زندگی پر غور نہیں کرتا ہے کہ جس ماں باپ نے 50 سال تک میری پیچھے محنت کی ہے، رات رات کو جگا ہے، کتنی قربانیاں دی ہے، کتنے پسینے بہایا ہے، کتنی ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی ہے، یہ نافرمان ناہنجار بچے، لڑکے لڑکیاں چند دنوں کے کھانے پینے اور تفریح سے برسوں کی قربانی اور محنت ماں باپ اور خاندان کو چکنا چور کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسی اولاد قیامت کے آثار میں سے ایک آثار ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں لوگ ماں باپ کی نافرمانی اسی طرح کریں گے کہ اپنے دوست کی اہمیت دیں گے اور ماں باپ کو پیچھے کر دیں گے۔ آج یہ ساری شکلیں، اس لیے بچائیے، سمجھائیے ان کو، اپنے ذہنوں میں دوست کی حقیقت اور دوستی کا تجربہ بتلائیے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، امیر المومنین میں کس سے دوستی کروں، کس سے دوستی کروں، کس کو اپنا دوست بناؤں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے، دیکھو ذرا جو زیادہ گھمائے گا پھرائے گا کھلائے گا پلائے گا، جس کا جیب جتنا بھاری اور وزنی ہو اس سے کرو دوستی، یہ غریبوں سے کیا کرو؟ مولویوں سے کوئی دوستی نہیں کرتے، مولوی کو دوست جلدی نہیں بناتے، کیوں؟ بنا لیں گے تو پھر چندہ مانگے گا، پہلا ذہن، بنا لیں گے تو یہ ہوگا، بنا لیں گے تو پھر فلاں ہوگا، غریبوں سے نہیں۔ وقت کا امیر المومنین آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص کیا بہترین بات فرماتا ہے،
کہا کہ اس شخص سے اب دوستی کرو اور اس کا اپنا دوست بناؤ جن کے چہرہ دیکھ کر کے تجھے اللہ یاد آ جائے، تجھے نماز یاد آ جائے، نیکی یاد آ جائے، جس کے چہرے دیکھ کر کے اللہ اور آخرت رسول یاد آ جائے، قرآن یاد آ جائے، مسجدیں یاد آ جائے، اس کو دوست بناؤ۔ اگر ایسے کو بناؤ گے تو دنیا میں بھی تیرے لیے بھلا ہے اور آخرت میں بھی تیرے لیے بھلا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں کتنی پیاری بات بتا دی ہے، کیونکہ یہی ہے حقیقت ہے۔ دنیا چھوٹنے والی ہے، ایسے دوست چھوٹنے والے ہیں، لیکن اگر ایک سچا پکا اللہ کے رسول کے معیار کے مطابق اگر کوئی آدمی دوستی کرتا ہے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوست اگر خدا نخواستہ جنت اور ایک دوست خدا نخواستہ جہنم، تو جنت والا دوست بے چین رہے گا جنت میں۔ ذرا فرشتے پوچھیں گے کیوں؟ کہا کہ میرا ایک دوست دنیا میں تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، اس کے بغیر مجھے یہاں سکون اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اس کی شکایت، اس کی فریاد فرشتے اللہ کے حضور پیش کریں گے، اے اللہ آپ کا ایک جنت میں بندہ ہے، اس کو بے چینی ہے، کیوں؟ اس لیے اللہ فرمائے گا جلدی سے اس کے جہنم میں جو دوست سے نکال کر کے جنت میں دے دو، تاکہ یہ دونوں سکون سے رہیں۔ کون وہ دوست ہوں گے؟ وہی ہوں گے جن کے چہرے دیکھ کر کے تجھے اللہ یاد آ جائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دوستی کا بھی ایک معیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وہ لوگ دوست ہیں، ہم اس سے دوستی کرتے ہیں جن کے پاس ایمان ہے، آخرت پر، اللہ پر، رسول پر۔ پھر اس کا فائدہ کیا؟ اللہ تم کو ظلمت سے نکال کر کے نور ہدایت کی طرف لے آئے گا۔ لہذا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اور پوری دنیا اس کو گمراہ کرنا چاہے، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں دنیا میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ہم جس کو دوست بنا لیتے ہیں تو اس کو گناہوں سے، ظلمت سے، خرافات سے، بدعت سے، شرک سے، بدکاریوں سے، زناکاریوں سے، فقر و فاقہ سے، لاچاری سے، مجبوریوں سے، دنیا کے تمام اندھیریوں سے ہم اس کو نکال کر کے نور ہدایت، روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اس کی مثال ہزاروں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پورا مکہ روک رہا تھا کہ تم ایک مرتبہ اس کلمے کا انکار کر دو، تجھے ہم خوب نوازیں گے، تجھے خوب نوازیں گے، تم مکہ میں جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہو کر دیں گے، جہاں رہنا چاہو وہاں رکھ دیں گے، صرف انکار کر دو۔ لیکن دوستی اتنی پکی ہو گئی تھی اور اللہ بھی پکا بنا لیا تھا، تو کیا کیا؟ اس ظلمت سے نکال کر کے اللہ نے نور ہدایت ایسا عطا فرمایا کہ کل وہ کافر کے غلام تھے، اب وہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہو گئے۔ یہ ہے نور ہدایت ہے۔ اور پھر اتنی عزت ملی کہ کعبے کے چھت پر اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ میرے بلال کو کعبے کے چھت پر آج کھڑا کر دو اور اذان کہلواؤ، تاکہ مکہ والوں کو معلوم ہو جائے جن کو تم پیروں سے رونتے تھے، میں نے ایسی دوستی کر لی ان سے کہ ان کو ظلمت سے نکال کر کے نور ہدایت عطا فرمایا۔ لہذا اللہ صاف صاف فرمائے میرے سے دوستی کرو گے میں ظلمت سے نکال کر کے تجھے نور ہدایت کی طرف لاؤں گا، تجھے پکا سچا مومن بنا دوں گا، متقی پرہیزگار بنا دوں گا، تجھ سے لوگ محبت کریں گے، میرے فرشتے بھی محبت کریں گے، میرے بندے بھی تجھ سے محبت کریں گے، اس لیے تم اپنے ایمان میں پکا سچا رہو۔ تو میرے بھائی کے بزرگ اللہ صاف فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور اگر تم شیطان سے دوستی کرو گے، اور شیطان کس سے دوستی کرتا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور شیطان کافروں کا دوست ہے۔ کس کا؟ کافروں کا، منکروں کا، گنہگاروں کا دوست ہے۔ وہ اس سے دوستی کرتا ہے، اس سے وہ دوستی کے ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ظلمت سے نور سے نکال کر کے اندھیریوں میں لے جاتا ہے، اس کو نور سے نکالتا ہے، بے نمازی بنا دیتا ہے، بدکار بنا دیتا ہے، فحش کاری کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی بنا دیتا ہے، فساد کرا دیتا ہے، جھگڑے کرا دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرا دیتا ہے، بیوی شوہر میں نہ اتفاقیاں ڈلوا دیتا ہے، محلے میں جھگڑے پیدا کروا دیتا ہے، جدھر جاتا ہے کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتا ہے،
قتل و غارت کی دنیا میں اس کو گھسا دیتا ہے، حرام کی لذتیں اس کے دلوں میں بیٹھا دیتا ہے، اور اعمال برے اس کے لیے بڑی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم۔ تو میرے بھائی بزرگوں، شیطان کا کام کہ نور سے نکال کر کے اندھیرے میں ڈال دیتا ہے، اور ایسی اندھیری کہ پھر اس کو کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ اب کہاں جاؤ۔ اس لیے اس کی خوشنمائی سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ وہ برے کام کو بڑا خوبصورت پیش کرتا ہے، وہ ایک مرتبہ چانس دکھا دیتا ہے، وہ کبھی کبھی نیکی کا راستے میں بھی لا کر کے گمراہ کر دیتا ہے، اور کبھی گناہ کے راستے میں بھی ڈال کر کے کیا کرتا ہے، ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کی نیکی کی بھی دوستی سے بچنا چاہیے، اور اس کے اچھے کام کے تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی چیز ہو تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وہ نیکی جس نیکی کے کرنے کے بعد تکبر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے شیطان آ گیا ہے۔ آ گیا ہے، شیطان آ گیا ہے۔ وہ شیطان اب نور سے، نیکی سے نکال کر کے ظلمت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک شیطان کا کہنا ہے، ہم کبھی اچھائی سے بھی دوستی کر لیتے ہیں اور ہم کبھی برائی سے بھی دوستی کرتے ہیں۔ یہ پرکھنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن جب اللہ سے کسی کی دوستی ہے تو پھر اللہ اس کی اچھائیوں سے بھی بچا دیتا ہے۔ شیطان تھا نے آیا، جلدی جلدی بھاگے بھاگے، ایک آدمی دیوار کے قریب میں سو رہا تھا، جلدی سے اس کی چارپائی کو اٹھایا اور پیار محبت سے کنارے کر دیا، اٹھایا، بھائی اٹھ جاؤ، تم یہاں سو رہے ہو، تجھے پتہ نہیں دیوار گرنے والی ہے، گر جائے گی تو تم مر جاؤ گے۔ لہذا اس کو محبت سے اٹھا کر کے کنارے لا کر کے چھوڑا۔ وہ آدمی بیدار ہو کر کے شکر ادا کرنے لگا، تیرا احسان۔ تھوڑی دیر میں دیوار نیچے گر گئی، وہیں پہ گری جہاں وہ سو رہا تھا۔ شکر ادا کیا، گلے سے ملا۔ پہلے لوگ ملتے تھے شیطان سے، پہلے لوگ، اب انسان ہی لوگ اتنے شیطان ہو گئے ہیں کہ انسان وہ دفتر بنا کے بیٹھ گیا ہے، وہ اسی کے روم میں، اور ہم لوگوں کو لگا دیا ہے، میرا کام تم کر، نماز سے تم روک، گناہ کے طرف تم لے جاؤ، جھوٹ تم بلواؤ، سود تم کھلواؤ، رشوت تم کھلواؤ، یہ کام تو کراؤ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ملتا الٹا نہیں شیطان، پہلے ملتا تھا تو مل کر کے شکریہ ادا کیا، گلے سے لے، کہا کہ شکریہ کیوں ادا کرتا ہے، تجھے تو میں نے جان بوجھ کر کے اٹھایا ہے۔ کہا کہ کیوں، کون ہے آپ؟ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ شیطان اتنی نیکی کا کام، کسی کی جان بچا دینا، یہ تو شیطان کا کام تو نہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ کہا کہ اس لیے کیا ہوں کہ اگر تو دیوار سے دب کر کے مر جاتا تو شہید کہلاتا۔ کیا ہوتا؟ میں شہادت کے درجے سے تجھے ہٹانے کے لیے اٹھا دیا تاکہ یہ مرے تو شہید نہ کہلائے۔ تو شیطان کبھی نیکیاں بھی بتا دیتا ہے، لیکن اس کی پہچان کیا ہے کہ جس نیکی کے کرنے کے بعد دل میں تکبر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو شیطان خراب کر رہا ہے، اور جس نیکی کے کرنے کے بعد عاجزی، چھپنا، اللہ کے لیے اخلاص پیدا ہو تو سمجھ لو کہ شیطان سے ہم بچے ہوئے ہیں، اور اس نیکی میں شیطان ہاتھ نہیں ڈال پا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ دو راستے اللہ بتا دیے نہیں بتا دیے، دونوں کی پہچان بتایا نہیں بتایا۔ یہ کیا جھوٹ ہے؟ کسی دوسرے آدمی کی لکھی ہوئی بات ہے، کسی عالم کی بات ہے، کسی مفسر کی بات ہے، کسی پروفیسر کی بات ہے، کسی ڈاکٹر کی بات ہے، کسی ماہر نفسیات کی بات ہے، کسی بڑے کی بات ہے؟ نہیں، یہ بات اللہ کی ہے۔ دو راستے بتا دیے، ایک میرا راستہ ہے، میری دوستی ہے، اگر مجھ سے دوستی کرو گے، میرے راستے پر چلو گے تو ہم تم کو ظلمت سے نکال کر کے نور ہدایت پر لائیں گے، اور اگر تم شیطان سے دوستی کرو گے اور اس کے راستے پر چلو گے تو اس کا کام ہے کہ تم جس مقام اور جس روشنی نور پر ہو اس سے تجھے ہٹا کر کے گمراہی، ضلالت پر لا کر کے چھوڑ دے گا، جہاں ایمان تیرے خطرے میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، ہم کو اور آپ کو اختیار کرنا ہے کہ دوستی کس سے کرے، اللہ سے یا رحمان سے، رحمان سے یا شیطان سے۔ لہذا طے کرنا اپنا کام ہے، دونوں راستے سامنے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک دلیل کے طور پر میں فرمایا اور بتلایا کہ دیکھو شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے، کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کی بات چل رہی تھی نا، شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے۔
अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर और ज़माने में एक बहुत बड़ा बादशाह था। उस बादशाह का नाम मालूम? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था, उसका नाम बोलिए, ज़ोर से बोलिए। फ़िरऔन। क्या है? इतना अदब कर रहे हैं जैसे बहुत कुछ मिल गया पीछे से, क्या है? और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह था उसका नाम नमरूद। क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों में अल्लाह ने 2 बादशाह बनाया और काफिरों में 2 बादशाह बनाया। 2 बादशाह मुसलमानों में और 2 बादशाह काफिरों में। मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी, ऐसी बादशाहत दी कि उसके बाद ईमान वालों को में से किसी को बादशाहत ऐसी नहीं मिली। और काफिरों में नमरूद को जो बादशाहत अल्लाह ने दी, उस जैसी बादशाहत किसी को भी नहीं दी। बाकी और मुख्तलिफ नाम शद्दाद का भी आता है, फ़िरऔन का भी आता है। मुसलमानों ईमान वालों में सिकंदर, ज़ुल्क़रनैन का नाम आता है। खैर, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़माना है वो नमरूद का ज़माना है। नमरूद के ज़माने में उनके मुकाबले के लिए अल्लाह ने क्या भेजा? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को भेजा। उनका दौर और ज़माना इल्मी, उनका दौर और ज़माना एक बड़ी गहराई और बारीकी और दलाइल के साथ लबरेज़। लिहाजा बहुत मुकाबला, बहुत तफसीलात हैं उनके, और बहुत सारे इम्तिहानात हैं। उन्हीं के ज़माने में आग का भी मसला आया, उन्हीं के ज़माने में बुत शिकन की भी कैफियत पेश आई। लिहाजा उन सारी चीज़ों से अलग हट करके अल्लाह ने शैतान की गुमराही को यहाँ ज़िक्र किया कि देखो, एक आदमी के पास इतनी दौलत है, बादशाहत है, सब कुछ है, लेकिन उससे अल्लाह ने दोस्ती नहीं की और वो अल्लाह से दोस्ती नहीं किया, बल्कि वो शैतान को अपना दोस्त बनाया। तो देखो कहाँ जा कर के वो पड़ा है, और उसकी अक़ल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से ख़राब कर दिया, और वो एक अच्छी बात को भी समझ नहीं पा रहा है। एक मौका था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नमरूद दोनों में बहस हुई अल्लाह के बारे में। अल्लाह के, वो भी खुदाई का दावा करता था, वो भी खुदाई का दावा करता था। वो कहता था मैं हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं, मेरे पास दौलत भी है, जिसको चाहूँ अमीर बना दूँ, जिसको चाहूँ गरीब बना दूँ, जिसको चाहूँ जो कुछ करूँ मैं। और अल्लाह ने खूब दौलत दी थी, खूब दी थी। बहस चल रहे आपस में। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम, क्या देखा नहीं उस शख्स जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा कर रहा था अल्लाह के बारे में? किस अल्लाह के बारे में? जिस अल्लाह ने उसको बादशाहत, सल्तनत और हुकूमत दी थी। अल्लाह यहाँ ये कह कर के बता दिया, मैं काफिरों को भी बादशाह बनाता हूँ। किसको? वो अपने से नहीं बनता है, मैं ही बनाता हूँ। बादशाहत भी बनाना अल्लाह का काम है। लिहाजा अन आताहुल्लाहुल मुल्क, जब नमरूद की बारी आई तब अल्लाह ने फरमाया अन आताहुल्लाहुल मुल्क, मैं ही ने इसको बादशाह बनाया। कारून के ख़जाने का जिक्र आया तो अल्लाह ने फरमाया मैं ही ने इसको ख़जाना दिया है और अपना फ़ज़ल दिया है। पता ये चला कि अल्लाह ही रब्बुल आलमीन देने वाला है और लेने वाला है। तो वो नमरूद को अल्लाह ने बादशाहत, हुकूमत और सल्तनत बहुत बड़ी दी थी। वो शख्स झगड़ा कर रहा है किसके बारे में? अल्लाह के बारे में। किससे? अल्लाह के पैगंबर खलील से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कहा कि तेरा अल्लाह कौन है, तेरा माबूद कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा अल्लाह, मेरा माबूद, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, जो पैदा करता है और मौत देता है, जो मौत देता है और ज़िंदा करता है, यानी हयात व ममात का मालिक है। युही व युमीत है, जिसकी ताकत ये है कि जिस चाहे वो ज़िंदा कर दे, जिसको चाहे वो मुर्दा कर दे। ये है मेरा अल्लाह। ये नहीं फरमाया फला 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 फला, बस एक पॉइंट रखा। तो उस नमरूद ने कहा कि ये काम तो मैं भी करता हूँ, अगर तेरा अल्लाह करता है तो ये काम मैं भी करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ी देर कहने लगे ये कैसे करता है भाई? क्या अल्लाह ने इसको इतना पावर दिया कि ये भी मुर्दे को जिंदा, जिंदा को मुर्दा कर देता है? पूछ बैठे कैसे? कहा कि देखो अभी मैं दिखाता हूँ।
لہذا 2 قیدیوں کو قید خانے سے بلایا جن پر سزائے موت تھی، کہا کہ یہ 2 قیدی سامنے آئے، اور آنے کے بعد میں ایک کے بارے میں کہا کہ اس کو قتل کرو، سزا دے دو موت کی، اور ایک کو کہا کہ چلے جا تم کو بری کر دیتا ہوں، تم کو موت کی سزا نہیں دیتا ہوں۔ تو ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں موت اور حیات کا مالک ہوں، نہیں کیا ہوں؟ موت اور حیات کا میں مالک ہوں، میں چاہتا تو دونوں کو موت دے دیتا، میں چاہتا تو دونوں کو چھوڑ دیتا، لیکن میں ایک کو موت دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے، تو یہ کام میں بھی کر رہا ہوں۔ حالانکہ اس کو سمجھ میں بات نہیں آئی کہ یہ کام تو ایک بچہ بھی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ایک بچہ اگر کسی بڑے کو مار دے تو وہ بھی دعویٰ کر دے گا کیا میں بھی اللہ ہوں؟ اور آج موت تو بالکل لوگ سڑکوں پہ لیے گھومتے ہیں، آج تو لوگوں کے پاس میں جان کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے، لہذا ہر ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا میں نے 2 کو مار کے آیا میں اللہ، 2 کو چھوڑ دیا میں اللہ۔ اتنی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ اس کی دوستی کس سے تھی؟ شیطان سے تھی، اسی لیے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ یہ ظلمت میں ہے، یہ اندھیرے میں پڑا ہوا، یہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اب اس کو دلائل سے سمجھاؤں تو سمجھے گا نہیں، خدا کی قدرت اور شان بتاؤں تو یہ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ تو کہا کہ سنو، میرا اللہ وہ ہے، میرا معبود وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم ایک کام کرو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ اللہ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک کام کر کہ سورج مغرب سے نکال دے، تب تو جانو کہ تو خدا ہے، تو اللہ ہے، تو معبود ہے۔ انسان کو پکڑ لیا، سامنے مار دیا، سمجھا کہ ہم بہت بڑا کمال۔ ذرا سورج کو پکڑ کر کے دیکھ، سورج کی رخ کو عدل بدل کر کے دیکھ، ذرا ادھر سے ادھر نکال کر کے دیکھ، آج تک کسی نے نہیں کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ خبر سنی کہ حکومت بدل گئی تو سورج کی جگہ بھی بدل گئی؟ سنا کہ کسی نے سورج کی مرمت کرنے کے لیے آج سورج کو روک دیا ہے؟ آج کوئی فوج کی طاقت آ کر کے سورج کو ذرا اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اس ملک میں جانے نہیں دے رہا ہے، روشنی کو روک دیا ہے، دھوپ کو روک دیا ہے۔ سنا کبھی کوئی اتنی بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں اس کے لیے، چاند کے لیے، سورج کے لیے، بہت سالوں ہو گئے ہیں، ذرا کلر اس کا بدلنا ہے، کہیں سنا؟ نہیں سنا۔ کیوں؟ اس سورج اور چاند پر جو حکومت ہے، مالک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ بھی بڑا حکمت والا، اسی لیے ہم لوگوں سے بہت اوپر رکھا، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں۔ چاند پر جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ وہاں گھر بناؤں گا۔ ارے قبر میں اچھا گھر بنا، چاند پر کیا گھر بنائے گا یار؟ ابھی بھی لوگ ہیں چاند پر جا رہے ہیں، وہ چاند پر چلا جا رہا ہے، وہاں وہ زمین خرید رہا ہے، وہاں سے مٹی لے آیا ہے۔ کیا کرو گے؟ مغفرت ہو جائے گی؟ چاند پر بھی چلے جاؤ تب بھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ نیک اعمال نہیں تیرے پاس ہے۔ لہذا چاند سورج کا مالک اللہ۔ کتنی اچھی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے، اور آسان فرمائے، سمجھنے والی بات فرمائے کہ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ اگر تو اللہ اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال لے۔ کیا کہا اللہ نے؟ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الْكَفْرُ۔ اس کا ترجمہ الگ الگ انداز سے مترجمین نے اور مفسرین نے کہا۔ بعض نے فرمایا کہ ٹوٹ گیا کمر، یعنی کافر کی کمر ٹوٹ گئی۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ حق کا بکا رہ گیا فرعون، نمرود۔ کسی نے کہا کہ حیران اور خوف زدہ ہو گیا نمرود سن کر کے کہ ہم نے تو، ہمارے اندر اتنی طاقت تو نہیں کہ سورج کو ہم لوٹا دیں یا سورج کی جگہ کو بدل دیں۔ ہاں ایک دن سورج کی جگہ بدلے گی۔ کب بدلے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو نکلنے کے وقت میں اللہ سے پوچھتا ہے پروردگار نکلوں یا نہیں نکلوں؟ اللہ حکم دیتا ہاں نکل جا معمول کے مطابق۔ لہذا سورج اپنے معمول کے مطابق اپنی جگہ سے نکلتا ہے۔ ایک وہ دن آئے گا پھر پوچھے گا اے اللہ نکلوں؟ تو اللہ فرمائے گا آج جگہ بدل دے، پہلے تو مشرق سے نکلتا تھا اب تو مغرب سے نکل جا۔
جس دن مغرب سے سورج نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا، غروب ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی آخری علامت ہوگی، اور چند دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد قیامت بالکل ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے، وہ بدلنے والا ہے، وہ کبھی سورج کی روشنی کو دھندلا کر دیتا ہے، وہ کبھی اس میں رد و بدل کرنا ہے تو اللہ ہی کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر معجزے کے ذریعے سے چاند کو دو ٹکڑا کیا تو یہ اللہ کی طاقت سے، نہ کہ اپنی طاقت سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سورج ڈوب کر کے واپس آیا ہے تو یہ اللہ کی طاقت سے ہے، نہ نبی کی طاقت سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا اور سفر کے دوران ہم لوگ تھکے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکے ہوئے تھے، آپ نے سب کو کہا کہ ذرا تھوڑی دیر درخت کے سایوں میں آرام کر لو، قیل اللہ کر لو، اور پھر اس کے بعد عصر پڑھ کر کے ہم لوگ یہاں سے چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری کس کو دی؟ حضرت علی کو دی، اور حضرت علی کے ران پر رسول اللہ سر رکھ کر کے سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں جاگوں گا، میں سوؤں گا نہیں، اور سب کو وقت پر جگا دوں گا۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بھی سلا دیا۔ ان کی آنکھ اس وقت کھلی جس وقت میں سورج ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، رونے لگے یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، چپ ہو گئی، میری وجہ سے سب کی عصر کی نماز۔ آپ نے فرمایا رو نہیں کہ میں دعا کرتا ہوں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، علی کا سونا نبی کی محبت میں ہوا ہے۔ اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو عصر کا وقت واپس کر دے۔ حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا رسول اللہ انگلی کی اشارہ کیجئے، جہاں تک آپ سورج کو لانا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، وہاں تک اشارہ کیجئے، اللہ وہاں لا کے روک دے گا۔ آپ نے شہادت کی انگلی سے یوں کھینچا اور عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہاں لا کر کے رکا۔ آپ سب عصر کی نماز پڑھیں، آپ نے اشارہ کیا، سورج پھر اپنی جگہ غروب ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کی طاقت سے ہے، نہ نبی کی طاقت سے ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگ عرض یہ کر رہا ہے کہ سورج کا نکالنا اور ڈبانا یہ کس کی کمال؟ اللہ کی کمال طاقت۔ فَبُہِتَ الْكَفْرُ، نمرود ہکا بکا رہ گیا، کمر اس کی ٹوٹ گئی، سوچنے پہ مجبور ہو گیا، حیران ہو گیا، جواب نہ بن پڑا، اندھیرا چھا گیا، اندھیرا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہم تو ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس نوٹ پر علماء مفسرین ایک بات لکھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ظالم گنہگار قوم کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی یہ نمرود یہ کہہ بھی سکتا تھا اگر اللہ ہدایت دیتا تو، اللہ کی مرضی ہوتی تو، اللہ کا یہ دوست ہوتا تو، اللہ سے یہ دوستی کیا ہوتا تو اللہ فوراً جواب بھی اس کے دل و دماغ میں ڈالا ہوتا، اور وہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو نہیں نکال سکتا ہوں مغرب سے، وہی نکال سکتا ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، کہہ سکتا تھا نا۔ جیسے نبی اکرم ایک مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، صحابہ بھی دور دور آرام کر رہے تھے، آپ اپنی تلوار لٹکا کر کے کہتے درخت کے سائے میں۔ چھٹے جز میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا۔ ایک یہودی موقع دیکھ کر کے آیا نا دشمن، نبی سو رہے ہیں، آ کے فوراً تلوار کو لیا، نبی اٹھ کر کے بیٹھے۔ یہودی کیا کہا؟ میں یمنعک منی، میرے ہاتھ سے بتاؤ محمد کون بچائے گا؟ تلوار تیری میرے ہاتھ میں ہے، تو اکیلا، تیرا ساتھی سو رہا ہے، میں تلوار پر مکمل ابھی قدرت ہے، جو چاہوں گا کر دوں گا۔ میں یمنعک منی، بتاؤ میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ، یہ اللہ بڑی طاقتور چیز ہے یا نہیں ہے؟ بڑی قوت ہے اس میں، بڑی طاقت ہے اس میں۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ سی آ گئی، لرز گیا، خوف زدہ ہو گیا، دلوں کے اندر ایک عجیب اللہ کے نام کی حیت، تلوار ہاتھ سے چھٹ کر کے زمین پر گری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مسکرا کر کے آپ بھی پوچھ رہے ہیں اب بتا میرے بھائی میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟
وہ بتا رہا ہوں کہ ہدایت، دوستی اللہ اگر کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے تو اس کے قلب پر ایک اچھی بات عطا کر دیتا ہے اور اس کی زبان سے نکال دیتا ہے، اور جس سے اللہ کی دوستی نہیں ہوتی اور ہدایت لینا نہیں چاہتا ہے تو وہ ہزار علم رکھنے کے باوجود بھی صحیح بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ جیسے نمرود نہیں کہہ سکا، چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ جو اللہ مشرق سے نکالتا وہی مغرب سے بھی نکال دے گا، ہم نہیں نکال سکتے، لیکن نہیں کہا، بلکہ خاموش رہا، ڈٹا رہا اور اپنی طاقت دکھاتا رہا، ڈروی کرتا رہا۔ لیکن یہ یہودی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا میرے بھائی بتاؤ، کیا خوبصورت اس نے جواب دیا، جس نے تم کو بچایا وہی مجھے بھی بچائے گا، یعنی اللہ۔ یہ کون ہدایت دیا؟ اللہ نے ہدایت دی۔ تو اللہ فرما رہا میں ہدایت، تو ایسی ظالم اور جو مجھ سے دوستی نہیں رکھتا اس کے دل و دماغ میں ہدایت کے کلمات نہیں ڈالتے، اور جو چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے، جس کو میں چاہ لیتا ہوں دوست بنانا، اس کے دل میں کوئی اچھی بات ڈال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول مسکرائیں اور کہا کہ جا بھائی جا، تو اپنا راستہ لے لے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا کہا یہودی؟ اب تو نہیں جاؤں گا جب تک تیرے ہاتھ پر میں کلمہ شہادت نہیں پڑھ لوں گا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہدایت اللہ دیا، اور نمرود کو ہدایت نہیں دیا۔ پھر اس ظالم کا انجام کتنا برا ہوا، کتنا برا ہوا۔ جتنی بڑی طاقت رکھنے والا ظالم بن کر کے دنیا میں اللہ کے مقابلے میں باغی بن کر کے اللہ نے کیسا ذلیل کیا، خوب ذلیل کیا۔ ایسی ذلت کی موت کسی کو نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس کا انجام اب بالکل قریب ہے، موت اس کی قریب ہے، لیکن موت سے پہلے کچھ اس کو